السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری، مسجد شاغ الصدر بازار، دہلی 6 سے میں محمد جاوید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ اس میں دیا گیا میسج اور انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آج جس مجاہد آزادی کا ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رفیع احمد قدوائی۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ رفیع احمد قدوائی کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ تحریک آزادی کے اہم قائدین میں سے تھے اور آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے کو ہمہ تن تیار تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی آزادی محض خواب ہی رہ جاتی اگر تحریک آزادی کے رہنماؤں نے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دینے میں ذرا سا بھی تعامل کیا ہوتا۔ انہوں نے برطانوی استعمار کے اوچھے ہتھ کنڈوں، ڈر، خوف، فریب اور ظلم و ستم کے باوجود آزادی کی راہ سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ استعمار نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان پر قبضہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے قائم رکھا جائے، لیکن تحریک آزادی کے رہنماؤں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر ان کو ملک سے نکال باہر کیا۔ اگر آزادی کے متوالوں اور ان کے رہنماؤں نے ظلم و ستم کا اولو العزم سے مقابلہ نہیں کیا ہوتا اور اس جنگ کے لیے اپنی خواہشوں، آرزوؤں اور آرام و سکون کو ترجیح نہیں دیا ہوتا تو استعمار ہندوستان سے 1947 میں تو کسی صورت باہر نہیں نکلتا۔ رفیع احمد قدوائی جنگ آزادی میں کافی کم عمر میں ہی کود پڑے۔ سچائی تو یہ ہے کہ انہوں نے جنگ آزادی پر اپنی تعلیم کو قربان کر دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران ہی انہوں نے تحریک کے خلافت میں شمولیت اختیار کر لی۔ آج جو لوگ ملک میں برسر اقتدار ہیں، ان کے تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ رفیع احمد قدوائی اور آزادی کے دوسرے رہنماؤں کا نام ملک کی تحریر آزادی سے مٹا دیں۔ بحیثیت مرکزی وزیر زراعت اور خوراک رفیع احمد قدوائی کے کارنامے ماہر العقول ہیں۔ سماجی علوم کے ماہرین کا ماننا ہے کہ قدوائی نے ہی ملک میں زراعتی انقلاب کی بنیاد ڈالی۔ رفیع احمد قدوائی کی پیدائش 18 فروری 1894 کو اتر پردیش کے ضلع ہردوئی کے مسولی گاؤں میں ہوئی۔ ابتدا میں ان کی تعلیم گھر پر ایک ٹیوٹر کے ذریعے ہوئی جس نے ان کو بنیادی اردو، عربی، فارسی کی تعلیم دی۔ کچھ سالوں بعد ان کا داخلہ بارہ بنکی کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہو گیا۔ وہاں سے ہائی اسکول کرنے کے بعد قدوائی کا داخلہ علی گڑھ میں کروایا گیا۔ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مومڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے قدوائی نے 1918 میں BA مکمل کیا۔ قدوائی کو وکالت کا پیشہ بہت محبوب تھا اور اسی لیے انہوں نے LLB میں داخلہ لیا، لیکن یہ انہیں بیچ میں ہی چھوڑ دینا پڑا کیونکہ اس وقت تک وہ پوری طرح جنگ آزادی کا حصہ بن چکے تھے۔ قدوائی کو تحریک عدم تعاون میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی وجہ سے تحریک آزادی کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا۔ پچھلی صدی کی دوسری دہائی سے قبل وہ اتر پردیش میں کانگریس کے اہم ترین رہنماؤں کے طور پر ابھرے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرقی یوپی میں رفیع احمد قدوائی نے ہی تحریک عدم تعاون کی قیادت کی۔ قدوائی نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اہم اضلاع بالخصوص فیض آباد، بہرائچ اور بارہ بنکی کے مسلمانوں کو کانگریس کے قریب لایا جائے۔ کانگریس ہی یوپی میں برطانوی استعمار کے سامنے مشکل چیلنج پیش کر رہی تھی۔ رفیع احمد قدوائی نے تحریک آزادی میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لانے کے لیے کئی طرح کے اختراعی ذرائع استعمال کیے۔ 1930 میں قدوائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے محض اس لیے ڈال دیا گیا کیونکہ انہوں نے کسانوں کو کرایہ نہ دینے کی صلاح دی۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے قدوائی کی بات مانتے ہوئے کرایہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر ملتے ہی برطانوی سامراج کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس کو لگا کہ یہ تو اس کی بنیاد کے لیے ہی خطرہ ہے۔ اس جرم کے باعث قدوائی کو 6 ماہ کی قید بامشقت جھیلنی پڑی۔ کانگریس میں ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی وہ جلدی تحریک آزادی کے اہم ترین رہنماؤں میں شامل ہو گئے۔ جب 1937 میں صوبے میں JB پنت کی قیادت میں کانگریس کی حکومت بنی تو وہ اس حکومت میں وزیر
محصولات اور وزیر جیل مقرر ہوئے۔ ان کی وزارت کے دوران ہی زمینداری کے میدان میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ 1946 میں ان کو اتر پردیش حکومت میں ہوم منسٹر مقرر کیا گیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ رہے، نہ صرف اس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی میں بہتری ہوئی بلکہ اس کی شکل میں بھی مکمل طور پر تبدیلی ہو گئی۔ ملک کی تقسیم کے بعد جواہر لال نہرو کی قیادت میں بننے والی حکومت میں وہ 2 مسلم وزراء میں سے ایک تھے۔ وہ ہندوستان کے پہلے وزیر برائے اطلاعات تھے اور ہندوستان میں 1952 میں ہوئے پہلے عام انتخابات کے بعد ان کو دوبارہ کیبنٹ منسٹر بنایا گیا۔ ان کو خوراک اور زراعت کا قلمدان ملا۔ قدوائی صرف کتابی کیڑے نہیں تھے، وہ عام لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے تھے۔ قدوائی کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ وہ کام کے دیوانے تھے اور تقریباً 24 گھنٹے میں کام میں مصروف رہتے تھے۔ ان سے لوگوں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ وہ تھک گئے ہوں، لیکن اس انتھک محنت نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا اور وہ سانس کی تکلیف کا شکار ہو گئے۔ 24 اکتوبر 1954 میں ان کا اس وقت انتقال ہو گیا جبکہ وہ مرکزی وزیر تھے۔ پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کی تدفین آبائی گاؤں میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔